حضور نے فرمایا حبین، دو محبتوں کی وجہ سے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا ابو طالب محبت کرتے تھے عقیل سے. یا علامہ مجلسی نے لکھا یہ خود ایمان ابو طالب علیہ السلام پر دلیل ہے کہ حضور نے کہا کہ میری محبت تابع ہے ابو طالب کی محبت کے، کہ چونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے لہٰذا میں کرتا ہوں محبت. کیونکہ جب قحط آیا تھا نا تو اس وقت لوگ ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کو اپنے اپنے گھر لے گئے تھے کیونکہ فقر کا زمانہ تھا. تو مولا علی کو جیسے رسول اللہ لے گئے، اس طرح سے جعفر کو کوئی لے گیا. عقیل کو کسی کو نہیں دیا تھا ابو طالب نے، عقیل کے لیے کہا تھا کہ میں پالوں گا خود. تو خاص حضرت ابو طالب کو محبت تھی عقیل سے، تو عقیل کا ایک خاص مقام ہے. حضور نے کہا کہ ایک تو محبت مجھے اس لیے ہے کہ ابو طالب کا محبت تھی، دوسرا مولا علی سے کہا کہ عقیل کا بیٹا اے علی آپ کے بیٹے کی محبت میں قتل ہوگا، اس لیے مجھے محبت ہے عقیل سے. یہ حضور مکرم نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا جب حضرت مسلم نے عقیل کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. کہا کہ آپ کے بیٹے کی محبت میں عقیل کا بیٹا مارا جائے گا، مسلم ابن عقیل. سبحان اللہ. تو عقیل کا ایک خاص مقام. جعفر کا ان کا ایک اور مقام ہے، جعفر طیار. یاد رکھیے گا کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے نا، تو چاہے وہ کربلا میں امام حسین ہو، چاہے شام میں امام سجاد علیہ السلام ہو، کوئی خطبہ آپ دیکھ لیں جہاں اہل بیت کے تعارف کی بات ہے شروع ہوتا ہے ہم رسول اللہ کی اولاد میں، پھر مولا علی، بی بی فاطمہ، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حسنین کریمین، یہ ہے اہل بیت. تو وہاں امام زین العابدین نے بھی فرمایا تھا کہ الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں. جعفر طیار کا بہت عظیم الشان مقام ہے. ابوالفضل عباس علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے جعفر طیار کو پر عطا ہوئے ہیں ویسے ہی عباس علیہ السلام کو پر عطا ہوئے ہیں. بڑا مقام. اور پھر علی. تو یہ ابو طالب کے بیٹے جناب میر انیس نے کہا جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، چاروں میں جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. نام بڑھتا گیا ایک کے بعد ایک. اللہ. تو عقیل اس میں سے نساب تھے، جینیولوجسٹ، جو عربوں کی نسلوں کے بارے میں جانتے تھے. اس لیے کوئی حضرت عقیل کے سامنے اپنے نسل کی، اپنے نسب کی لن ترانیاں نہیں ہانکتا تھا. عقیل فوراً بتا دیتے تھے کہ تمہارا باپ دادا کیا تھا، کون سا قبیلہ تھا، کون سی جنگ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ سب عقیل کو پتا تھا. اس لیے مولا علی علیہ السلام نے عقیل سے کہا تھا کہ ابغنی امراتن فحولا، میرے لیے ایک شجاع خاتون تلاش کیجئے، وہ قبیلہ کہ جس سے میں ازدواج کروں اس خاتون سے تو مجھے میرا ایک وارث مل سکے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو. ہاں اچھا، عقیل کتنے بڑے نصاب کیوں نہ ہو. کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت عقیل کے لیے نہیں، مولا علی کے لیے نازل ہوئی ہے. تو پھر عقیل سے کیوں کہا مولا علی نے، جبکہ خود مولا علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا علی حضرت عقیل کے دل اور دماغ میں یہ خیال اسی مشورے کے ذریعے سے ڈالنا چاہتے تھے کہ جب میں اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بیٹا ہو کہ جو حسین کا مددگار ہو، تو آپ بھی ایک بیٹا اس کی پرورش کیجیے تاکہ وہ بھی حسین کا مددگار ہو. علی کے ہاں عباس کی ولادت ہوئی، عقیل کے ہاں مسلم کی ولادت ہوئی. کربلا میں جو شبیہ ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کو شہید ہے تو مسلم ابن عقیل ہے. سبحان اللہ. اور شبیہ عباس علیہ السلام کہنا یہ پہاڑ جیسی بات ہے. یہ میرے اور آپ میں سے کسی کی حیثیت نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب عباس ہیں. نعوذ باللہ کبھی یہ جملہ جو کہہ دیا جاتا ہے کلنا ہم سب کے سب عباس. حبیب ابن مظاہر اپنے آپ کو عباس نہیں کہہ سکتے، مسلم ابن اوسجہ نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو. عقیل کے بیٹے مسلم کیوں شبیہ ابوالفضل عباس ہے؟ اس لیے کہ زیارت وہی ہے. کربلا میں ابوالفضل عباس کی زیارت کریں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. حضرت عقیل کی زیارت پر کوفہ جائیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. سیم زیارت. اتنی شباہتیں ہیں نا. مسلم کے حضرت مسلم نے عقیل کے فرزند مسلم میں اور مولا علی کے فرزند عباس میں. ایک تو دونوں کی زیارت سیم ہے، دوسرا یہ کہ مولا علی علیہ السلام کے داماد ہیں مسلم ابن عقیل. تیسرا یہ کہ
عباس علیہ السلام کے علم کے بغیر امام حسین کا کوئی جلوس، کوئی مجلس پوری نہیں ہے. آپ کو جلوس عزا میں ہو سکتا ہے کوئی تبرک، مثلا جھولا کبھی ہے یا کبھی نہیں ہے، تعزیہ کبھی ہے یا کبھی نہیں ہے. آپ کو امام حسین علیہ السلام کا کوئی جلوس یہاں میلبرن کے وہاں ایک دنیا کے سرے سے شروع کیجئے، پورا ساؤتھ ایشیا، یہاں پاکستان سے لے کر آگے مڈل ایسٹ، یورپ، ٹورنٹو تک، جہاں کہیں امام حسین علیہ السلام کے نام کا جلوس ہے، کچھ ہو نہ ہو، عباس کے علم کے بغیر حسین کا کوئی جلوس تصور ہی نہیں ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے علم کے بغیر بھی کوئی جلوس ہو جائے. آپ نے کہیں کوئی دنیا کا امام بارگاہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کم از کم کوئی ایک علم شبیہ ہے علم ابو الفضل عباس السلام نہ لگاؤ. یہ تصور نہیں ہے. جیسے عباس کے علم کے بغیر حسین کا کوئی جلوس یا مجلس پوری نہیں ہے، ویسے حضرت مسلم ابن عقیل کی سنت ہے جب قریب پہنچ کر سلام نہ کر سکو تو دور سے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. جب مسلم ابن عقیل کی گردن پہ تلوار چل رہی تھی، دارالامارہ سے فرمایا اے مولا آخری سلام. یہ جو دور سے سلام کرنا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ مجلس کے بعد، یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ دور سے کیسے سلام کرتے ہیں امام حسین کو، آپ کہیں کہ میں سنت مسلم ابن عقیل پر عمل کر رہا ہوں. مسلم کا مقابلہ ہے مجرم کے ساتھ. جی یہ فقرہ ذہن میں رہ جائے آپ کے. تو اس وقت حضرت عقیل کیا مسلم کی ولادت ہوئی، عباس سے علمدار حسین، مسلم ہے سفیر حسین. عزیزوں مسلم کی وہ شہادت ہے، ابھی میں مصائب پر آ رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں تک یہ تاریخ بھی پہنچے. مسلم ابن عقیل کی نسل ختم ہو گئی. مسلم ابن عقیل کے بچوں میں کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچا. 4 بیٹے ہیں مسلم ابن عقیل کے، 1 بیٹی ہے. مولانا آپ نے کہا کوئی بھی نہیں بچا تو 4 بیٹے شہید ہو گئے، بیٹی بھی. مسلم کی بیٹی ان شہیدوں میں جو شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئی. شہیدان کربلا میں جب جنت میں حساب و کتاب میدان محشر میں ہوگا نا، تو جو سب سے زیادہ فخر کرنے والی مائیں ہوں گی وہ شہیدان کربلا کی مائیں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مائیں کہیں گی کہ ہمارے بچے قربان ہوئے تھے حسین پر کربلا میں 10 محرم عاشور کے دن. ان سے زیادہ با فخر مائیں کون سی ہوں گی؟ ان ماؤں میں سے کوئی ماں آ کے کہے گی کہ پروردگار میرا 1 بیٹا حسین کے لیے مارا گیا. کوئی ماں کہے گی کہ میرے 2 بیٹے مارے گئے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا 2 بچے مارے گئے. فقط واحد بی بی رقیہ مسلم ابن عقیل کی زوجہ وہ ہوں گی جو کہیں گی پروردگار میرے 5 بچے، میرے 5 بچے فاطمہ کے بچے پر قربان ہوئے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اصل مجلس عزا یہ ہے ہی رونا گریا. جو نہ رو سکے وہ اللہ سے دعا مانگے کہ پروردگار میرے دل کو تو اتنا نرم کر دے، تزکیہ نفس حاصل ہو جائے کہ میں حسین پر رو سکوں.